السلام علیکم حاضرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ آج وہ ایک زبردست قسم کا موضوع لے کے آئے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے یاران طریق جو خصوصی طور پہ جو ان کے دوست ہیں، جن کو وہ دوست اپنا مانتے ہیں، ان سے وہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، چاہت کیا تھی، ان سے کیا ریکوائرمنٹ تھی ان کی، یا وہ کیا چاہتے تھے کہ یار میرے یہ دوست ان چیزوں پہ عمل کریں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بات عنوان کی ہے یا بات چھیڑی ہے، جی سر، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی یہ ڈیپتھ میں نا بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کو سمندر میں کو کوزے میں بند کر جو کلام کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے دوستوں تک بیان کرتے ہیں۔ تو یعنی قرآن جو ہے نا وہ مخاطب ہے انسانوں سے، بالکل بالکل، تو زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اب اقبال علیہ رحمہ نے، میں کہتا ہوں کہ جو بہت زیادہ یعنی عمومی طور پر پوری بنی نوع انسان کے سامنے قرآن کا میسج رکھا ہے، جی ہاں، اور یعنی پرٹیکولرلی جو عالم اسلام جو کہ یعنی خلفۂ راشدین کے بعد وہ انقلاب یا وہ طرز حیات یا وہ یعنی خلافت جی جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہے نا ایک وہ متشکل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک قسم کا رد انقلاب آیا، اور وہ اموی سے لے کے آگے آج 21ویں صدی تک جو ہے نا جی وہ یعنی بادشاہت کی شکل میں، ملوکیت کی شکل میں، سرمایہ داری کی شکل میں، آج جو ہے ہم نیو ورلڈ آرڈر، اچھا اس میں یہ پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، یہ کنسورشیم ہے، یہ جناب IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یعنی کس طرح آج انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پوری دنیا کو جو ہے نا، جھگڑا ہوا ہے، تو اس سے کس طریقے سے جو ہے نا وہ تو چھٹکارا خصوصی طور پر میں تو کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ جو آج آپ نے یہ عنوان جو چنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر سیاسی ورکر کو جی جو کلیم کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا خواہ وہ کوئی ہے، خواہ مسلم لیگی ہے، پیپل پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، زیرو ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا ہے، یا یہ جتنے بھی ہمارے یہ نام نہاد جو ہمارے عالم دین ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں اور ان کے لاکھوں جو ہے نا وہ طلبہ جو ہے نا، ان سے اقبال مخاطب ہے جی، کہ یعنی کیا خوبصورتی ہے ڈاکٹر صاحب اقبال کے اس میں۔ تو اس کو وضاحت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں بیا، جی یعنی اس کا جو چیپٹر ہے اس کا انہوں نے با یاران طریق، جی ہاں، تو اس میں وہ یعنی وہ سب جو پولیٹیکل ورکر جو مختلف حصوں میں یا مختلف وہ شکلوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان سے وہ مخاطب ہے، جی کہتے ہیں بیا، اوکے او میرے دوستو، صحیح، او میرے ہم رفیقو، ہم نوا، جی او میرے ہم نواؤ، ہماریو دوستو، میرے دوستو، آؤ جی بیا، جی تب کار ای امت بسازیم، کہتا ہوں میرے دوستو، یارو آؤ مل کر ہم یعنی خصوصی طور پر امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں جو اس میں گھری ہوئی ہیں، سب مل کے تو اس کا حل ڈھونڈیں۔ بیا تکار ای امت بسازیم، سازیم جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سب مل کر، بالکل یہ آج کے جو یہ 20ویں صدی 1915 میں اس نے لکھا ہے، بالکل 20 صدی کی ابتدا میں، جی ہاں، کہ 20ویں صدی میں وہ کہتے ہیں کہ یار آؤ ہم سب کا جو ٹارگٹ ہے، جو نصب العین ہے کہ یہ جو امت ہے، یہ جو ہمارے
اس وقت 1 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور جس یہ یعنی عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، آؤ مل کے بیع، اس میں ساری روح جو ہے نا وہ بیعت میں ہے. بیع تکارئی امت بسازیم کمارے زندگی مردانہ بازیم. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بازی ہے، یہ جو میچ ہے، اس کو اس زندہ دلی سے، اتنی بہادری سے کھیلیں کہ ہم فتح حاصل کریں. کیا بات، کیا بات. بیع تکارئی امت بسازیم کمارے زندگی، یعنی زندگی کے یہ کمار بنیادی طور پر کہتے ہیں وہ ماحول جس میں وہ گیمیں لگتی ہیں. جی. تو کہتے ہیں آؤ ملیں اور مل کر ہم اس جو چیلنج ہے، یہ جو میچ ہے، اس کو ہم جو ہے نا فتح حاصل کریں. بیع تکارئی امت بسازیم کمارے زندگی مردانہ بازیم چنا نالیم اندر مسجد شہر. اور ہم سب مل کر یعنی اس پورے انوائرمنٹ میں، پورے ماحول میں، وہ خواہ شہر کا چوک ہے، کسی جگہ جلسہ ہو رہا ہے، کسی جگہ کوئی بھی یعنی کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، بالکل مجلس ہو رہی ہے، مسجد میں واز ہو رہا ہے، تو کہتا ہے سب پہنچ جائیں. کیا بات ہے. صحیح. پھر بار بار دل کرتا ہے دہرانے کو. بیع تکارئی امت بسازیم کہ مارے زندگی مردانہ بازیم چنا نالیم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ ملا مدازیم. کہ ہم اپنا موقف اور نقطہ نظر اس انداز سے رکھیں کہ یعنی اقبال کے نزدیک یہ جو ملا ہے اس وقت 20ویں صدی کا، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مبلغ ہوں، یہ بہت یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ ہے ایک سخت جان ہے. جی. جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کسی کی بات کہتا ہے کہ اس انداز سے بات رکھیں کہ اس کا دل بھی جو ہے نا یہ پگھل جائے، پسیج جائے، اور یہ بھی مائل ہو کے اور یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اس یعنی تحریک کا یہ حصہ بن جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال کے نزدیک جس طرح ڈاکٹر صاحب ایک محاورہ ہے نا کہ پتھر کو جونک لگنا. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جونک جو ہے نا وہ خون جو ہے سک کرتی ہے، وہ چوستی ہے. جی ہاں. تو صاف ذرا جونک تو اسے لگے گی جس کے اندر خون ہو. تو اقبال کے نزدیک یہ جو ملا ہے یہ پتھر ہے. بالکل. تو کہتے ہیں لیکن ہے کہ ہم نے اس کو جونک لگانی ہے، اور اگر یہ لگ گئی تو کہتا ہے ہمارا سارا مسئلہ. تو یہ اور واقعی آج 21ویں صدی میں میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ عالم اسلام میں یہ جو ہماری اجمیت جو ہے، اجمی اسلام جو ہے، اس میں جو بہت بڑا رول بنتا ہے، اس جو ہے نا یہ ہمارے بھولے بالے یہ جو مبلغ کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ با آں قوم مست می خواہ ہم کشادے فقیہش بے یقین کم سوادے. کہ اللہ میاں میں تجھے اس قوم کے بارے میں یعنی عرض گزار ہوں کہ اس کا خیال رکھ کہ جس قوم کا جو یہ مذہبی پیشوا ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو وہ کہتا ہے عالم دین ہے، لیکن میرے نزدیک کہتا ہے وہ جاہل ہے. با آں قوم از تو می خام کشادے فقیہش بے یقین کم سوادے بسے نادیدنی را دیدم. کہتا اللہ میاں تجھے میں کیا بتاؤں کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن مجھے دیکھنی پڑتی ہیں. بسے نادیدنی را دیدم مرا کاش کے مادر نزادے، کاش کہ میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا انداز اس قسم کا ہو کہ وہ لوگ بھی سمجھانے کا بالکل کہ یہ ایلیمنٹ بھی جو ہے جو کہ بہت مؤثر ایلیمنٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ آج کے جو ہمارا ٹارگٹ ہے نصب العین، اگر یہ ساری مسجدیں پاکستان کی جو ہیں، یہ سارے ہماری درگاہیں
جس طرح اقبال نے اپنے اس میں ارمغان حجاز میں کہا ہے نا جی کہ یہ جو 4 ہیں فیکٹر جی ہاں کہ جس نے عالم اسلام کو ذبح کر دیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اچھا کہ اس میں یہی ہے کہ جناب نا اس میں ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، اور یہ پیری ہے، اور یہ ملائیت ہے۔ بالکل تو یہ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ آج ہم جو یہ آپ نے کے حوالے سے جو آپ نے یہ عنوان دیا تھا، میں کہتا ہوں کہ میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے نوجوانوں سے کہ اس بات کو لائٹ نہ لیں۔ آج کے دور کا سب سے کیا سیاستدان، کیا سیاسی پارٹیاں، کیا فرقہ واریت، اگر ان کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذہبی پیشوا کی بات کی ہے، دیکھا جائے تو ان کی گرفت بڑی اچھی ہے، ہر محلے میں، ہر گلی گلی میں ان کی گرفت ہے۔ مسجد ہونے کی وجہ سے سارے نظام ان کے پاس ہے، اور پھر خاص طور پہ جو رسومات میں انہوں نے اپنا اسلام ایک کر دیا ہے کہ بھی نماز بھی یہی پڑھائیں گے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، نکاح بھی یہی کرائیں گے، سب کچھ یہ کریں گے۔ ایک بڑی اچھی گرفت رکھ لی ہے۔ اور بالکل، اور دیکھو نا وہ یہ آپ نے بڑا ان کا سلیس ترجمہ کیا ہے کہ یہ گلی گلی محلے محلے میں خواہ کس قسم کی بھی وہ بالکل، وہ اور دن میں 5 خواہ نکاح ہو رہا ہے، خواہ کو اپنا جنازہ ہے، آپ کی اہمیت نے پتہ ہے کہ ان کے ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، آپ لوگ مسلمان ہی نہیں ہو، آپ کی ساری رسومات تو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، 80,000 کے قریب ہر سال یہ حفاظ کرام نکلتے ہیں۔ اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑی، انہوں نے جب تحریک آزادی تھی، اسے بڑا کام، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور انگریزوں نے بڑا ان پر ظلم کیا۔ 50,000 علماء کو پھانسی دی گئی تھی، ہر کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں ان کی لاش نہیں لڑکی ہوتی تھی۔ صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے ان کی بڑی قربانی ہے۔ ہاں اگر آج یہ پھر پٹڑی پہ آ جائیں تو یہ تو جناب جو کام ہم نے سالوں میں کرنا ہے یہ تو ہفتوں میں کر دیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پٹڑی پہ لانا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ یہ اور جتنا قرآن یہ سمجھتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے قرآن کی روح کیا ہے، کہ اللہ کا پیغام کہتا کیا ہے، کرنا کیسے ہے، اور قرآن میں بار بار خدا خود اہمیت دیتا ہے، بار بار مخاطب ہوتا ہے، ان سے مخاطب ہوتا ہے، ہم سے مخاطب، ہر شخص سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا، یار میں قرآن میں کہاں ہوں؟ تو مجھے ایک پیغام کسی نے دیا، اس میں بتایا کہ 100 کے قریب ایسی جگہ ہیں جس پہ اللہ کہتا ہے اللہ تم سے مخاطب ہے، تم ان میں سے ڈھونڈو کہ دیکھ لو تم کون ہے، تم منافقوں میں ہو، تم مسلمانوں میں ہو، تم صدیق میں ہو، تم فقیروں میں ہو، مساکینوں میں ہو، سچے مسلمانوں میں ہو، علماء میں ہو، طلباء میں ہو، تو کس کیٹیگری میں تم ہو؟ تو اللہ مخاطب ہے، ڈھونڈو اس میں سے اور دیکھو تمہیں اللہ تمہارے بارے میں کیا ارشاد کرتا ہے۔ تو یہ حضرات اگر یہ خواتین حضرات جو مدارس سے متعلق ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے نا علامہ کے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک جو ہے نا وہ یعنی ان کا نقطہ نظر ہے کہ یہ شعوری طور پر نہیں کر رہے، بس جو رٹا لگایا بیچاروں کو 8-10 سال جو پڑھاتے رہے ہیں، یعنی یہ ایسا میٹیریل ہے جو قابل اصلاح ہے، بالکل پاسبل ہے، بالکل ایسے ہے، یعنی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو یعنی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ گلی گلی محلے محلے ہر جگہ پر جہاں بھی ہو پہنچ جاؤ اور جناب، اور لیکن اس انداز سے بات کرو کہ جناب نا یہ ہم نوا ہو جائیں، ہم نوا ہو جائیں، اور یہ ہم نوا ہو جائیں تو کیا بات ہے پھر۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خواتین حضرات ہماری آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو مین پیغام جو دیا گیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی طرف سے، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، مذہبی پیشواؤں کے لیے، سیاسی لیڈر رہنماؤں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں قرآن کی روح کو سمجھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ ہمارا قرآن اور یہ ہمارا اسلام یہ امیہ دور سے یعنی کہ ان کے تحت چلا آ رہا ہے، ملوکیت کے نیچے آ رہا ہے، اور اس کے تحت یہ سارے نظام یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، گراؤنڈ لیول تک چلے گئے ہیں، نیچے سے لے کے آپ وزیر اعظم تک چلے جائیں، بڑی سے بڑی عہدے تک چلے جائیں، ان کی گرفت میں ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا اور اس پہ چلنا ہوگا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔